اقبال بر صغیر کے افق سے ابھرنے والا وہ سورج ہے کہ ہر گزرتا لمحہ اس کی دمک میں اضافہ کر رہا ہے۔ اقبال کے ایک ہاتھ میں شاعری جیسا کائناتی شعور ہے تو دوسرے ہاتھ میں فلسفے جیسا آفاقی علم۔ 19ویں صدی ہو، 20ویں یا 21ویں، اقبال کا پیغام زمان و مکان کی حدود سے بے نیاز اور ماورا ہے۔ کوئی روسی ہو، عربی، یورپی، ایرانی، ترکی یا بر صغیری، شعور کا ہر متلاشی اقبال سے فیضیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علامہ اقبال عہد حاضر کے ایک آفاقی فلسفی شاعر اور دانشور، لیکن ہمارے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے ان کی اس قابل فخر حیثیت اور شخصیت کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے، اور یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، کہ اقبال تصور پاکستان کے خالق ہیں۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے دست و بازو بنے رہے۔ اچھا، اقبال کا شمار ان گنے چنے مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کو نہ صرف یہ کہ صحیح پرسپیکٹو میں سمجھا، بلکہ اس کے بنیادی آئیڈیلز کو، اس کی روایت کو موسٹ پیوریفائڈ فارم میں اپنے کلام کے ذریعے محفوظ بھی کر لیا۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں ان کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھے کہ وہ فلسفی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاستدان بھی تھے۔ ان کی شاعری کے اندر فلسفے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک اور قوم سے محبت کا جذبہ بھی ہے، اور لوگوں کو بیدار کرنے کا بھی، بالخصوص نوجوانوں کا۔ علامہ محمد اقبال ایک شخصیت نہیں، بلکہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک انقلاب کا نام ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی شخصیت بڑی ایک بیلنس شخصیت تھی، جس نے مغرب سے بھی تعلیم حاصل کی اور مشرق کے لوگوں کو آ کے وہ تعلیم نہ صرف پہنچائی، بلکہ ان کے اپنے کلچر اور اپنے دین کی قدروں کو بھی اجاگر کیا۔ اقبال کی اکثر شاعری، اکثر خطوط، ان کی نثر اسلام کے نشت ثانیہ کے حوالے سے ہے۔ وہ مسلم دنیا کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ جتنی بھی شاعری، جتنا بھی کلام، جو بھی تحریریں ہیں، ان کا ہدف نوجوان ہیں۔ وہ نوجوان جن میں وہ خصوصیات ہوں جو شاہین میں ہیں۔